آج کا یہ سیشن بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ مینٹیننس پہ بات کرتے ہیں، جسم کا کمزور ہونا، مضبوط ہونا۔ تو آج ہم بات کریں گے اصل میں کمزور کون ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ یہ نظر آئیں تو محتاط ہو جایا کریں، اور اگر آپ کے اندر خود موجود ہیں تو بھی محتاط ہو جائیں اور اللہ سے توبہ کریں تاکہ آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے۔ کمزور انسان کی پہلی نشانی: بہت بولے گا، جھوٹ بولے گا، فضول بولے گا۔ مشہور قول ہے، جو شخص بہت بولتا ہے نا، وہ سچ اور جھوٹ ملا کر بولتا ہے۔ مجبوری بن جاتی ہے اس کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی سے برکتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مولانا رومی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے جس کا مفہوم ہے: یہ جو سمندر ہے نا، خاموشی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور بولنا دریا ہے۔ تمہیں سمندر ڈھونڈ رہا ہے اور تم دریا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو خاموش رہنا۔ علم کا بہت سا حصہ خاموشی اور ادب میں پوشیدہ ہے۔ تو جو انسان بہت بولتا ہے، فضول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو پھر وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ علم ہے ہی لا علم کا نام۔ تو ایک انسان بہت بولتا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑا کمزور انسان ہے اور وہ زیادہ سیکھ نہیں پائے گا۔ بولنا اچھی بات ہے، مگر بولنا جسم کا کام ہے، نفس کا عمل ہے۔ خاموشی روح کا عمل ہے۔ تو خاموشی بہت طاقتور ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی بولو تو اچھا بولو، ورنہ تم چپ ہی رہو تو اچھا ہے۔ تو خاموشی سے غور و فکر کی صلاحیت بڑھتی ہے، تو جب یہ بڑھتی ہے تو عمل بہتر ہوتا ہے۔ کمزور انسان کی دوسری نشانی: اگر آپ اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کریں تو وہ فوراً اس کو پرسنل لے لے گا، اور اس کو اتنا بڑا شوق لگے گا اور اس کو لگے گا جیسے یہ برائی میرے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ اس نے کیسے کہہ دیا۔ تو اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کا احساس ہونا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تاکہ بندہ ان کو بہتر کرے، ٹھیک کرے۔ تو ایک ایسا انسان جس کی اصلاح کے لیے نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اسے ایک اچھا مشورہ دیا اور وہ پرسنل ہو گیا، تو وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو دور کریں۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری حامی اور دوسرے سے تمہاری خوبی بیان کرے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ایک ایسا دوست دے رکھا ہے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بات اچھے طریقے سے سنیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں، کیونکہ ایسے ہی زندگی کا سفر کٹتا ہے، اور انسان جیسے جیسے اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اندر کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ کے حکم سے دور کرتا رہتا ہے۔ کمزور انسان کی تیسری نشانی: وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کی، خود کو آپ سے بہتر ثابت کرنے کی۔ اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو امپریس کرے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہوگا۔ ایسا انسان جسٹ اے ویک پرسن، اس کے پاس دنیا کا سب مال اکٹھا ہو بھی جائے نا، تو کسی کے لیے ہے نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی نہیں نکل رہا ہوتا۔ کس انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں، تو یہی تکبر میں آتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے نا، تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھیں، اس میں اپنی مرضی شامل کر کے خطا نہ کریں۔ کمزور انسان کی چوتھی نشانی: معاف نہیں کرے گا۔ آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 5 سال 10 سال پرانا قصہ، کسی کا دیا ہوا دھوکہ، کسی کی دی ہوئی بری بات وہ یاد کر کے ریپیٹ کرتا رہے گا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو میں نے فلاں کے ساتھ یوں کر دیا، فلاں فلاں۔ ایسا انسان بہت کمزور انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہی کین ناٹ گرو۔ وہ ایکچولی میں نیگیٹیوٹی مبتلا کرتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بھی بڑی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے۔ تو محتاط رہیں، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا اصل میں بہت دلیر ہوتا ہے۔ تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ تو یہ ہے چوتھی نشانی۔ پانچویں نشانی کمزور انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ کبھی کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی کنفلکٹ آ جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فل زور لگائے گا، اپنی غلطی نہیں مانے گا، کسی بھی مسئلے کی وجہ دوسرے پہ ڈالے گا، خود کو بیچ میں انوالو نہیں کرے گا۔ جتنا مرضی بھی آپ کر لیں تو یہ انسان بھی بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ہی کین ناٹ گرو، اور یہ انسان بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو انسان غلطی کرے اور فوراً معافی مانگے اور بولے کہ واقعی اس میں میری غلطی تھی، مجھ سے ہی کوئی کمی رہ گئی، تو وہ انسان اصل میں انسان ہوتا ہے۔ وہ انسان بہت ترقی بھی کرے گا اور اللہ اسے بڑا نوازتا بھی ہے۔ تو یہ اگر آپ کو نظر آئے، ذرا اس کو کوئی بات کریں تو وہ جسٹیفائی کرنے لگے گا کہ میری تو غلطی ہے ہی نہیں، تو یہ آپ کو اپنی روٹین میں لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تو آپ خود یہ کر رہے ہیں تو اپنے اندر چینج لائیں، جسٹ میک اے چینج۔ یقین کریں، غلطی تسلیم کرنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو آج کے اس سیشن سے آپ جان چکے ہیں کہ who is a weak person and who is a strong person in actual words۔ تو اگر یہی کمزوریاں اپنی ذات سے مائنس کر دی جائیں تو باطنی طاقت مل جائے گی۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ باطنی قوت کیا ہوتی ہے،
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جسم لہو لہان ہے، فرشتے انتظار میں ہیں کہ ابھی حکم ہوگا تو پتھر مارنے والوں کو نیست و نبود کر دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں سے ہی صحیح وہ تو ایمان لائیں گے نا، تو باطنی قوت یہ ہے کہ قوت رکھتے ہوئے قوت کا استعمال نہ کیا جائے، اقتدار رکھتے ہوئے اختیار استعمال نہ کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک طاقت ہے لیکن آپ نقصان نہ پہنچائیں، تو یہ اصلی طاقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، روز اپنی زندگی میں نیو ویلیوز کو ایڈ کریں، اپنے سفر کو طاقت بخشیں۔ پاور اپ یور وائج۔